خدا کے کلام میں متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 4 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ آج سیکھیں گے مبارک ہے وہ شخص جو غمگین ہے۔ جب میں لفظ غمگین کا مطالعہ کر رہا تھا تو غمگین کے لیے جو یونانی لفظ ہے وہ ہے پینتھو۔ پینتھو کا جو مطلب ہے وہ ماتم کرنا ہے، نوحہ کرنا یا غم کرنا، اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو کیا خدا جو ہے وہ ہمیں غمگین رہنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ کیا یسوع مسیح کی تعلیم جو ہے وہ یہ ہے کہ جو غمگین رہنا ہے، غم کرنا ہے، ماتم کرنا ہے، نوحہ کرنا ہے، یہ اچھی چیز ہے؟ اس کا مطلب ہم جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس آیت کو لے کر کنفیوز ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کرسچنز نہیں ہونا چاہتے، وہ مسیح یسوع کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کرسچینٹی جو ہے اس میں کوئی چام نہیں ہے، کرسچینٹی میں کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے، مسیحت میں جو ہے وہ کوئی مزہ نہیں ہے۔ یہاں پر صرف جو ہے وہ اداس رہنا ہی سکھایا جاتا ہے، یا اداسی جو ہے، یا آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو سختیاں ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اور بہت سارے لوگ مسیحت کو اس وجہ سے نہیں قبول کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ شاید سادگانہ زندگی گزارنا پڑے گی، یا ہمیں کسی علیحدہ مقام پر جا کر مراقبہ میں بیٹھنا پڑے گا، اور جس طرح سادھو لوگ جو میں کرسچن سادھوؤں کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں جو ہندو سادھو ہیں، جب وہ بھگوان کی یا اپنے خدا کی تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ مہینوں سالوں جو ہے وہ تنہائی میں وقت گزارتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں خدا کے ساتھ ملاپ کرنا ہے، اگر ہمیں خدا کو ڈھونڈنا ہے یا بھگوان کو ڈھونڈنا ہے، تو ہمیں دنیا سے علیحدہ ہونا پڑے گا، کیونکہ دنیا ہمیں خدا سے ملنے نہیں دیتی۔ اس لیے وہ کسی پہاڑ پر، کسی پیڑ کے نیچے، یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر انہیں تنہائی میسر ہو، وہاں پر بیٹھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ، کچھ مذاہب میں لوگ اپنے آپ کو مارتے ہیں، کوڑتے ہیں، اپنے آپ کو غمزدہ کرتے ہیں تاکہ وہ خدا کو ڈھونڈیں۔ تو میری بہن، میرے بھائی، میں آج آپ کو خدا کے کلام میں سے اس بات کو سکھانا چاہتا ہوں کہ کرسچینٹی جو ہے، جو مسیحت ہے، یہ اداسی کا مذہب نہیں ہے، یہ غم کھانے والا مذہب نہیں ہے، یہ ایسا مذہب نہیں جہاں پر آپ کو انجوائمنٹ نہ ملے۔ ہاں، یہ دنیاوی انجوائمنٹ نہیں مہیا کرتا، یہ دنیاوی جو خوشیاں ہیں یا جو دنیاوی انجوائمنٹ ہے جس کو آپ انجوائمنٹ سمجھتے ہیں، اس کی بات نہیں کرتا، بلکہ یہ ابدی انجوائمنٹ کی بات کرتا ہے۔ ایسی خوشی، ایسی انجوائمنٹ جو آپ کو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اگلی دنیا میں بھی خوشی فراہم کرے گی۔ آمین۔ سو یہ جو مذہب ہے، یہ آپ کو دنیا کی خوشی نہیں بلکہ ابدی خوشی کی طرف جو ہے وہ دعوت دیتا ہے۔ سو ہمیں پہلی بات جو اس بات کو سیکھنا ہے کہ جو کرسچینٹی ہے یہ بور مذہب نہیں ہے، اس میں آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یسوع نے کہا کہ میں آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یسوع مسیح ہمیں زمینی زندگی بھی کثرت سے دینے آیا ہے اور آسمانی زندگی بھی کثرت سے دینے آیا ہے۔ اس لیے ہر وہ شخص جو مسیح یسوع کا فالوور ہے وہ کثرت کی زندگی کا حقدار ہے۔ چاہے آپ زمین پر زندگی گزارتے ہیں، جو مسیح یسوع میں رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں، چلتے ہیں، اس میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ اس زمین پر بھی خوشیاں سمیٹتے ہیں اور کثرت کی خوشیاں سمیٹتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ مسیح یسوع کو سمجھ جائیں، آپ اس کی تعلیمات کو سمجھ جائیں، تو آپ اس زندگی میں بہت ساری خوشیاں جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی خوشیاں تو آپ کے لیے پہلے سے مقرر کی جا چکی ہیں، لیکن زمینی خوشیاں بھی، زمینی برکات بھی آپ کو اسی طرح ملے گی جس طرح آسمان پر برکات آپ کے لیے ملے گی۔ تو جب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو غمگین ہے، تو یہ جو غم ہے، یہ جو اداسی ہے، یہ فطرتی اداسی کی بات نہیں کی جا رہی،
جو ہماری طبیعت میں فطرتی طور پر اداسی ہوتی ہے کسی بات کو لے کر، کسی کام کو لے کر، یہ اس اداسی کی بات نہیں کی جا رہی۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں غم کرنا ہے، ہمیں ماتم کرنا ہے، یا ہمیں اداس ہونا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ راست باز بن جائیں یا ہم مبارک حالی کا شکار ہوں۔ آپ کا فطرتی طور پر اداس ہونا آپ کو مبارک حالی میں شامل نہیں کرتا۔ پہلی بات، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اداس پھریں گے، ہم دنیا سے کٹ کر رہیں گے، ہم دنیا کی خوشیوں سے جو ہے وہ منہ پھیر لیں گے تو پھر ہم خداوند یسوع مسیح کی مبارک حالی کا حصہ ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اس طرح سے ہم مبارک حالی میں شامل نہیں ہیں۔ دوسری چیز، کچھ لوگ دنیاوی کاموں کی وجہ سے اداس ہوتے ہیں۔ دنیاوی کام نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پاتے، ہم اپنی سیلری کو نہیں بڑھوا پاتے، ہم اپنے جو ہے وہ انکم کو جو ہے وہ بہتر طور پر جنریٹ نہیں کر پاتے، اپنے خاندان کی مشکلات کا مداوع نہیں کر پاتے، تو اس وجہ سے ہم اداس رہتے ہیں۔ اور اکثر ہم لازر کی اور امیر آدمی کی سٹوری کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں غریب ہے، جو اداس ہے، وہ ابدی زندگی میں، اگلی زندگی میں جو ہے وہ زیادہ خوش ہوگا اور امیر ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم لازر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر مثال دی گئی ہے، اور لازر جو ہے وہ ایک راست باز شخص تھا۔ خدا آپ کو ہرگز بھی غمگین رہنے کے لیے جو ہے وہ تلقین نہیں کرتا۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی زمینی زندگی میں، زمینی سفر میں اداس رہیں، بلکہ خدا جب خود خوشی کا خدا ہے، جب خدا جو ہے وہ خود انجوائے کرتا ہے، وہ انسان کے ساتھ فیلوشپ کر کے انجوائے کرتا ہے، وہ کریشن کر کے جو ہے جب دنیا کو اس نے تخلیق کیا تو اس نے کہا کہ اچھا ہے۔ تو یہ جو لفظ اچھا ہے یہ اس کی انجوائمنٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ جو چیز بھی اس نے بنائی، روشنی بنائی، زمین بنائی، آسمان بنائے، پانی بنائے، پرندے چرندے، انسان، جو کچھ بھی خدا نے تخلیق کیا، ان سب کو تخلیق کرتے ہوئے جب اس نے یہ کہا کہ اچھا ہے، تو یہ خدا کی انجوائمنٹ کو ظاہر کرتا ہے، خدا کی خوشی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جو خدا خود خوش رہنے والا خدا ہے، وہ کبھی بھی ہمیں اداس دیکھنا پسند نہیں کرتا۔